إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے دروس میں حدیث کی قسمیں اور صحیح حدیث اور ضعیف احادیث کی قسمیں، راوی کے ضعیف ہونے کے اسباب، یہ ساری چیزیں اختصار کے ساتھ ہم نے دیکھی تھیں۔ آج کے اس درس میں جو رمضان سے قبل ہمارا آخری درس ہوگا، پچھلے تمام دروس کا اعادہ یا ریویژن ہم لوگ کر لیں گے، اور اس میں اگر کچھ باتیں ایسی ہوں جو آپ کو نہیں سمجھی ہوں تو آپ آج اس درس میں اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں، اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو سوالات وغیرہ اگر کسی کے ہیں تو آپ چٹھی لے سکتے ہیں، اس پہ اپنا سوال لکھ کے آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کو پوچھا جائے۔ اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں، آپ جمع کر لیں، پھر آخر میں ایک ساتھ دے دیں، بہت محنت ہو گئی آپ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں، پوچھنے کی ابتدا میں کرتا ہوں۔ حدیث کے کیا معنی ہیں لغت میں؟ بات، اور کس کس طرح سے اس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ جو بھی بولے گا آواز سے بولے گا اور اعتماد کے ساتھ بولے گا، اور اگلے سوال کے لیے تیار رہ کے بولے گا۔ ابھی پکا ہو جانا چاہیے اپنا۔ کس کس طرح سے استعمال ہوا ہے؟ قرآن میں حدیث کا لفظ قیامت کے بارے میں، نعمت دی اللہ نے، نعمت دی اس بارے میں کیسے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یہاں حدث کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ بیان کرو۔ اور قصے کے طور پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جتنے نبی تھے ان کا قصہ، اس طور پر بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، اللہ نے بہترین بات حدیث کتاب کے طور پر نازل کی۔ تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، وہ بھی کلام ہے۔ اور ختم۔ نماز، زکوٰۃ، ہاں حدیث ہے، مطلب حدیث کا لفظ قرآن میں کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اور خبر یعنی حل اتاک حدیث الغاشیہ،
یعنی مستقبل کی خبر کے لیے بھی اس کو اللہ نے استعمال کیا ہے۔ بہرحال حدیث کتنی قسم کی ہوتی ہے بنیادی طور پر؟ کس اعتبار سے سوال آپ پوچھیں گے؟ معتبر ہونے کے اعتبار سے یا غیر معتبر ہونے کے اعتبار سے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 اور کوئی قول ہے کسی کا؟ 2 ہیں یا 3؟ 2 ہیں۔ 2 والے کون کون سی ہیں اور 3 والے کون ہیں؟ دونوں میں صحیح قول کون سا ہے؟ 2 والا صحیح قول ہے۔ کیا حدیث صحیح اور ضعیف صرف اتنا ہی ہوتا ہے یا حسن بھی ہوتی ہے؟ حسن بھی ہوتی ہے۔ علماء نے عام طور سے حدیث کی 3 قسمیں بتائی ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف۔ صحیح تو صحیح، ضعیف تو ضعیف، حسن کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حسن میں اور صحیح میں کیا فرق ہے؟ حسن بولے تو ٹھیک ہے اور صحیح بولے تو بہت پرفیکٹ۔ صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن اس کو اصطلاحی انداز میں کون بتائے گا کہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے کیوں ہو گئی وہ، اور یہ بہت پرفیکٹ کیوں ہو گئی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ صحیح جواب ہے یہ۔ وہ کہاں اپلائی ہوتا ہے یہ جواب؟ متواتر۔ وہ بھی اس میں شرط کیا ہے؟ ہر طبقے میں ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کو اچھے سے سب چیزیں یاد ہو گئی، بیڑا پار۔ تحقیق کے لیے ضروری ہے یہ بنیادی چیزیں، جہاں آ کے اصطلاحات جو حدیث کی ہیں اور فقہ کی، یہ 2 پکا ہو گیا، آپ کے لیے تحقیق کا میدان ہموار ہو گیا۔ جی، صحیح اور حسن میں فرق کیا ہے؟ جلدی جلدی ایک دم ایسا آرام سے جواب دیں گے، کیسا ہوں گا؟ 2 بجے تک بٹھاؤں گا پھر یہاں پہ میں۔ ہاں، حسن حدیث میں راوی کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اتنا، ہاں، اور صحیح حدیث میں صحیح ہے۔ سنا تو نہیں میں نے، لیکن پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے جنہوں سے آواز نہیں ہے۔ ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ میں کون جواب دے گا؟ آپ اگر صحیح اور حسن میں فرق نہیں بتائے، آپ بتائیے آپ پھر دوسرے مسائل پہ کیسا بات کریں گے؟ یعنی دونوں میں ہم فرق کہاں کرتے ہیں؟ صحیح اور حسن میں۔ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک ہے، ایوریج ہوتا ہے، کوئی ایسا خاص نہیں ہوتا ہے، اور صحیح بالکل صحیح ہے کہ حسن میں عام طور سے ایسے راوی ہوتے ہیں جن کا حافظہ ایوریج ہوتا ہے، زیادہ یہ نہیں، اور کبھی کبھی وہ غلطیاں بھی کر دیتے ہیں۔ صدوق یہیم جیسے میں نے بتایا تھا، کبھی کبھی خطا کرتا ہے، لیکن جو صحیح حدیث کے راوی ہوتے ہیں عام طور سے وہ راوی ابو ایوریج ہوتے ہیں، بہت یعنی ثقہ جن کو کہا جائے گا، معتبر ترین راوی ہوتے ہیں، یادداشت کے اعتبار سے بھی اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی۔ ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں یادداشت اور تقویٰ کے لیے؟ کیا ہونا چاہیے 2 صفات راوی میں؟ عدل اور ضبط۔ ضبط اور عدل میں کیا فرق ہے؟ عدل کا تعلق کس سے ہے؟ تقویٰ سے، اور ضبط کا روایت لینے اور دینے کے لیے ٹیکنیکل یا اصطلاحی لفظ کیا ہے؟ تحمل اور ادا۔ تحمل اور ادا میں کیا فرق ہے؟ تحمل لینا ہے اور ادا دینا ہے۔ کیا ہے جواب صحیح ہے؟
کتنے کی گردن کیسی ہل رہی بتاؤ ذرا, آگے پیچھے ہل رہے یا نہیں, ایسی ہل رہی, کیسی ہل رہی؟ تحمل کا مطلب لینا اور ادا کا مطلب دینا. کیا ایگزیکٹلی یہ جواب صحیح ہے؟ اگرچہ اس میں صحت ہے لیکن کچھ کیا ہے, کہاں کیا اس میں رہ گیا؟ اخذ کرنا, یہ اردو میں ہوا, وہی ہوا لینا. تحمل کس کو کہیں گے؟ حامل ہونا. کیا تحمل لینے کو بولیں گے یا دینے تک لیے رہنے کو بولیں گے؟ سمجھ میں فرق یاد ہے؟ آیا مجلس میں لیا لیکن گھر پہ گئے تک, تو کیا اس نے تحمل صحیح ڈھنگ سے کیا؟ نہیں. تو روایت کو لیے رہنا, اس کی مثال میں نے کیا دی تھی؟ عورت کی مثال ہے, بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم اس کو حمل ہے بولتے ہیں. یا کوئی گود میں لیا رہے بچے کو, حملہ اس طرح سے بولا جائے گا. تو تحمل یعنی اس روایت کو لیے رہے, کب تک؟ دینے تک, اس کو تحمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو ضعیف حدیث کی چھوٹی سے چھوٹی تعریف کیا ہے؟ کیا صرف سند میں انقطاع سے حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایک لائن میں آپ ضعیف حدیث کی ڈیفینیشن کیسے بتائیں گے؟ جو حدیث صحیح نہ ہو وہ, کیا سب اس سے متفق ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں آپ؟ جو متفق نہیں, کیوں متفق نہیں ہے؟ جو حدیث صحیح نہ ہو وہ ضعیف ہے, صحیح ہے؟ ہاں, پہلے تو یہ بتا جواب صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے لیکن آدھا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. کچھ رہ گیا اس میں, بہت کچھ رہ گیا ہے. کیا رہ گیا اس میں؟ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے تاکہ پھر رمضان میں پورا بھول جائیں گے, سب کھجور وجور کھائیں گے خوب. رابطہ کا جھوٹ بولنے میں مشہور, یا اس کا زمانہ دیکھا نہیں, جو رابطہ کا نام دے رہے اس کا یہ دیکھیں, زمانہ دیکھیں. کیا صرف اتنا کافی ہے؟ دیکھیے, جو حدیث بعض علماء نے کہا صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہے. کچھ علماء نے کہا کہ صحیح بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ جب حسن ہی نہیں بن پائے گی تو صحیح کب بنے گی؟ تو کہا کہ جو حسن نہ ہو وہ کیا ہے. لیکن پھر کچھ نے کہا کہ نہیں, پھر حسن نہیں ہے تو صحیح بھی تو ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عام طور سے علماء نے کہا کہ جو حدیث حسن کے مرتبے کو نہ پہنچ پائے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ جب حسن کے مرتبے کو نہ پہنچے تو وہ صحیح کے مرتبے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی. لیکن اگر یوں بولتے ہیں کہ جو حسن نہ ہو ضعیف ہے تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو حدیث حسن کے مرتبے کو نہ پہنچ پائے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو جو حسن کے مرتبے کو نہ پہنچے گی وہ صحیح کے مرتبے کو پہنچ سکتی ہے؟ نہیں. یہ چھوٹی تعریف ہے. کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ کتنی وجہ ہے اس کی؟ حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ 3 وجہ ہے. کون کون سی ہیں؟ سند گھڑی بھی ہوتی ہے. یہ دوسری وجہ ہوئی. تیسری وجہ ہے, کیا ساری وجوہات آ گئی؟ جامع اور مانع تعریف ہونا چاہیے, سب چیزیں انکلوڈ ہونا چاہیے اس میں. ڈیفینیشن ضعیف حدیث کی تعریف کیا ہے, یا ضعیف حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ کتنے ریزنز ہیں آپ کے پاس؟ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ دیکھیے, اتصال السند, یعنی اتصال السند سے ضعیف ہو جاتی ہے. نہ ہو تو دیکھیے, اتصال السند ہاں نہ کا کچھ بھی نہیں اس میں. تو پہلا ریزن کیا ہوا؟ سند متصل نہ ہو. 2 عدل ہو نہ ہو. کلیئرلی بولنا چاہیے. دیکھیے, ہم سوچتے ہیں اور بولتے ہیں, کیا سامنے والا اسی فریکوینسی میں ہے؟ نہیں, وہ تو ہمارے جملے پہ ڈیپینڈ رہے گا, نہ یہ کہ ہمارے دل میں کیا ہے. راوی عادل اور ضابط نہ ہو.
یا عادل نہ ہو یا ضابط نہ ہو، یعنی دونوں نہیں ہوا تو ہی ضعیف ہوگی، دونوں میں سے ایک بھی رہا تو ضعیف نہیں ہوگی. اینڈ ہے یا اور ہے اس میں؟ ایک راوی ضابط ہے عادل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک راوی ضابط ہے عادل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ؟ پہلے یہ بتاؤ میرے کو، ہو سکتا ہے ایسا؟ کچھ لوگ تو بول رہے آج چھٹی کرتے تو اچھا تھا. کوئی راوی، دیکھیے سنیے سوال یاد سنیے، پہلے سنے تو سمجھتا، دھیان سے سننا. کوئی راوی ضابط ہے اور عادل نہیں ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسا ہو سکتا ہے؟ کہ اس کی یادداشت اچھی ہے لیکن اس کا کردار صحیح نہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہم کو ملتے ہیں جو ایک دم میموری اچھی ہوتی ہے، سب نام یاد رکھ سکتے ہیں، نمبر یاد رکھ سکتے ہیں. اور کوئی راوی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ضابط نہ ہو لیکن عادل ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو دو میں سے ایک بھی چیز اگر پائی جائے تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ یا ایسا ہونا چاہیے کہ ضابط بھی نہ ہو عادل بھی نہ ہو تو جا کے ضعیف ہوگی؟ ایسا ہے نہیں، دونوں کنڈیشن نہیں ہے، ایک بھی کنڈیشن آ گئی ضعیف. ہر راوی ضابط ہے عادل ہے لیکن سند جڑی ہوئی نہیں ہے تو ضعیف ہوگی کہ نہیں؟ حالانکہ ہر راوی کیا ہے؟ عادل ہے ضابط ہے. کوئی ایک کنڈیشن بھی پائی جائے تو ضعیف ہوگی یا پانچوں چیزیں ہونا چاہیے تو ضعیف ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ ایک بھی کنڈیشن اگر جہاز میں کتنے سوراخ سے ڈوبتا ہو؟ سمجھ میں آیا؟ ایک بھی سوراخ ہو تو جہاز میں پانی آئے گا. تو اسی طرح سے سند میں اگر راویوں کے سلسلے میں یا سند کے سلسلے میں یا متن کے سلسلے میں ایک بھی ایسی غلطی ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ بچے ہوئے دو کیا ہیں؟ شاذ اور معلل نہ ہونا چاہیے یا معلول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ شاذ کس کو کہیں گے؟ بالکل صحیح. کبھی بھی یاد رکھیے، ہم کوئی آنسر اگر دیں، کمپلیٹ آنسر اگر نہیں دیتے ہیں تو سامنے والا اس کا غلط مطلب بھی لے سکتا ہے. ہمیشہ آپ کمپلیٹ آنسر دیں کہ یہ ایسا 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 ہے، پورا بولنا. ہم آدھا جواب اگر دیں گے بہت ممکن ہے سننے والا اس کا غلط مطلب لے یا اس کو نہیں سمجھ پائے. ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق، دیکھیے فقہ آپ کو معلوم ہے معتبر، اس سے اور فقہ ہو تو کیا بولیں گے آپ؟ یہ کمپیریٹیو ڈگری، گڈ بیٹر بیسٹ کیے ہوں گے آپ لوگوں نے بچپن میں. ہاں، فقہ اور فقہ سے اور کیا ہوگا؟ اوثق، زیادہ فقہ کو کیا کہیں گے؟ اوثق. تو ایک فقہ راوی اپنے سے زیادہ فقہ یعنی اوثق راوی سے کے برخلاف کے بالمقابل روایت کرے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ. ٹھیک ہے؟ ایسی روایت کون سی ہے جس میں لگاتار دو راوی غائب ہوں یا حذف ہوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معضل. اور اگر ایک راوی صرف غائب ہو تو منقطع. اور اگر محدث کے اوپر سے پوری سند یا ابتدا سے کچھ حد تک کے غائب ہو تو آپ لوگ بہت پڑھ گیا ایسا دکھ رہا ہے. اگر محدث اپنے اوپر سے ایک یا کئی راوی لگاتار چھوڑ دے، چاہے اس کے بعد بچی ہوئی سند بیان کرے یا نہیں کرے، براہ راست حدیث بیان کرے، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلق. اور اگر تابعی کے بعد
تو پہلے سے جواب آ گیا، سوال ہی نہیں ہے ابھی تک تو۔ اگر تابعی کے بعد براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو وہ کیوں معتبر نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ ہاں، تابعی کے بعد کوئی اور تابعی راوی ہو سکتا ہے، تو کیا ہو، کیوں ضعیف، کیوں؟ تابعی تو سارے معتبر ہوتے ہیں نا، مجہول ہونے کی وجہ سے۔ تو مجہول ہوا تو کیا ہوا؟ سارے تابعی معتبر نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ کے بعد جتنے بھی روات ہیں وہ یا تو معتبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو کئی ایسے لوگ جن کو تابعی کہا جا سکتا ہے، ٹیکنیکلی صحابہ سے ملاقات کی وجہ سے وہ ضعیف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار کے اعتبار سے برے ہوں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے۔ تو تابعی دینداری کے اعتبار سے پختہ ہو سکتا ہے، لیکن یادداشت کے اعتبار سے اس پر جرح ہو سکتی ہے۔ یادداشت خراب، ایسے کئی راوی ہیں جن کی یادداشت کیا تھی؟ خراب تھی۔ ٹھیک ہے، متواتر کے بالمقابل کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ آحاد۔ آحاد کس کی جمع ہے؟ خبر واحد کی جمع ہے۔ آحاد کس لفظ کی جمع ہے؟ احد۔ واحد کی جمع آحاد اس کو کیا جاتا ہے۔ تو آحاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ مشہور، عزیز اور غریب۔ غریب کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ غریب صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے؟ غریب ضعیف ہو سکتی ہے، ہاں ضعیف ہے نا پھر۔ کیا غریب حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے، نہیں بھی۔ تو غریب حدیث کس کو کہیں گے؟ ایک ہی راوی۔ ہاں، ہر زمانے میں ایک ہی راوی ہو، ایسا ہے؟ کسی دور میں ایک ہی راوی ہو، اوپر کے طبقات میں 2-3 تھے، نیچے 2-3 ہیں، لیکن بیچ میں کہیں ایک ہی راوی رہ گیا اس کا، تو غریب ہوگی؟ تو کسی طبقے میں، کسی دور میں اس کا ایک ہی راوی رہ گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ غریب۔ غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور راوی پر ڈپینڈ کرتا ہے، راوی پر دیکھا جائے گا راوی کو کہ اگر وہ معتبر ہے ٹھیک، نہیں معتبر ہے تو روایت ضعیف۔ ٹھیک ہے، روایت موضوع کیوں ہو جاتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے موضوع روایت کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی ہوئی۔ اس کے لیے کیا الفاظ اور علماء استعمال کرتے ہیں؟ موضوع اور کچھ لوگ دیواروں پہ دیکھ رہے ہیں، کلاس روم میں ہوتا ہے نا، لکھا ہوا کہیں کہ مسجد ہے بھائی، ہاں، مختلق اور مصنوع۔ مصنوع بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ علماء نے مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ اور کوئی کل کو بولے گا دیکھو یہاں تو لکھا ہے یہ مختلق ہے، موضوع کہاں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مختلق کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور مصنوع کا مطلب بھی، ورنہ آپ کو کوئی نکال کے بتائے گا دیکھو لکھا ہے ادھر، اتنے بڑے عالم نے لکھا ہے کہ یہ روایت مصنوع ہے، یہ موضوع نہیں ہے، تو آپ بولے گا ہاں ٹھیک ہے، وہ کچھ تو یہ سکھایا نہیں ہم کو انہوں نے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع کیوں ہوتی روایت؟ راوی اس میں کوئی ایسا ہو جو حدیث گھڑنے کے لیے مشہور یا معروف ہو۔ کیا ضروری ہے کہ پھر یہ بھی حدیث اس نے گھڑی ہے؟
ہاں ہو سکتی، تو ہو سکتی پہ ہم حدیث نبی کی بات کا انکار کریں گے؟ شروع کا لفظ بڑا تھا، بعد میں جملہ ایک دم ایکو ہو گیا، ایک دم پورا جو پہاڑ پہ سے آتی نہ ہو جیسی. ہاں صحیح ہے، لیکن یہاں وہی جرا والی روایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کی سند میں ایسا راوی ہے جس پر حدیث گھڑنے کا یا تو الزام ہے یا معروف ہے اس کے لیے، تو اس کی روایت کیوں نہیں لیں گے؟ راوی معتبر نہیں، اس کو آپ جھوٹی حدیث کیسا بول سکتے ہیں؟ صحیح بھی تو ہو سکتی ہے نا. کہ جھوٹا ہے وہ سچ بولے گا، اکیلا بول رہا ہے وہ، اور اس کے علاوہ کوئی اس کو بیان کر رہا ہے حدیث کو نہیں، تو اس لیے اس پر کیا حکم لگے گا؟ موضوع کا. موضوع کا حکم لگے گا جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو، معتبر ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. موقوف اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ ارے وہ اتنا پرانا پوچھ رہے. جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو کیا ہے؟ مرفوع. اور موقوف؟ اور اگر تابعی تک ہو تو ہاں مقطوع. مقطوع تجوید کی کلاس میں آپ کو بیٹھنا چاہیے. مقطوع ہوگی. ٹھیک ہے. تو تینوں میں سے کون سی ضعیف ہوتی ہے؟ مرفوع یا موقوف یا مقطوع؟ ہو بھی سکتی ہے. اور مسند اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ مسند کی سند متصل ہوتی ہے اور مرفوع کی جڑی ہوتی ہے. صحیح ہے. ہو بھی سکتی ہے. اور کیا مسند مرفوع ہو سکتی ہے؟ مرفوع متصل ہوتی ہے. اور مرفوع مسند ہو سکتی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں راوی کے ضعیف ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ عادل اور ضابط نہ ہو تو 5 کیا ہے اس میں؟ عدل کے اعتبار سے 5 باتیں کیا ہیں جس سے راوی غیر معتبر ہو جاتا ہے؟ راوی جھوٹا ہو، دنیوی بات میں جھوٹا ہو جس کو ہم تہمت الکذب بولتے ہیں، دین میں یعنی حدیث میں جھوٹ ہو، حدیث میں جھوٹ ہو. 3 فاسق ہو. 4 فاسق میں آ گیا ہو. ہاں بدعت کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ کیا بدعت مکفرہ کی قید ہے اس میں؟ بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ میں کیا فرق ہے؟ اسلام سے خارج تو اس کی تو کوئی بات گواہی بھی معتبر نہیں ہے، حدیث تو بہت دور کی بات ہے. تو کیا اس میں بدعت مکفرہ کی قید ہے یا غیر مکفرہ بھی بدعت اس میں داخل ہے؟ غیر مکفرہ. مکفرہ سے تو اسلام سے ہی گیا ہو، اس کی حدیث تو دور کی بات ہے، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. اگر وہ بولے قبلہ ادھر ہے تو بھروسہ نہیں کریں گے اس کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دین کے معاملات میں کوئی گواہی اس کی مقبول نہیں رہے گی. تو بدعتی کی روایت لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کیا کنڈیشن ہے؟ بدعت کے سپورٹ میں حدیث نہ ہو، بدعت کا داعی نہ ہو، اور سچا ہو، اور یادداشت اچھی ہو اس کی. نیک ہے، یادداشت اچھی نہیں تو بھی کیا فائدہ اس کا. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوئی. اور کچھ رہا ہے اس میں؟ حدیث میں جھوٹ، فسق، بدعت اور
جہالت. جہالت کا مطلب کیا؟ جاہل ایک نمبر کا ایسا اس کے حال کا علم نہ ہو. کتنی قسمیں اس میں؟ کون سی؟ سب دیکھ دیکھ کے تو نہیں بول رہے نا آپ لوگ؟ کون سی قسمیں ہیں؟ مجہول العین اور مجہول الحال. کیا ہے یہ؟ مطلب ایک دن میں اتنا سب نے پوچھنے کا رہتا. آپ کا بھی نمبر آئے گا، میں ٹائم برابر دیکھ رہا ہوں، ابھی 4 منٹ باقی ہے آپ لوگوں کے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور مجہول الحال ٹھیک ہے. اور یادداشت کے اعتبار سے کیا ہے؟ کیوں ضعیف ہو جاتا راوی؟ اس کی کتنی 5 باتیں ہم دیکھی تھی، کون کون سی ہوں؟ سوء الحفظ 1، 2 مخالفت الثقات، 3 فاحش الغلط، 4 کثیر الخطا. تو فاحش الغلط اور کثیر الخطا میں کیا فرق ہوا؟ ہاں کثیر الوہم. کثیر الخطا کس کے ضمن میں آئے گا؟ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. ان سب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یادداشت میں خرابی. یاد رہے گا یہ سب؟ اچھے سے پڑھ کے رمضان بعد انشاءاللہ اس کا امتحان ہوگا، تو اس کی تیاری کر کے آئیں. آپ لوگوں کے سوالات ہیں؟ تو اتنا پڑھ کے آپ لوگوں کے 2 ہی سوال. سوال ہے کہ اگر آپ نے کہا تھا کہ خبر پہنچانے والے کی اگر مانتے ہیں تو اس کی تقلید نہیں ہوتی، تو چاروں اماموں کی ماننے کو تقلید کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو آپ نے فلاں راوی کی روایت لی اور اس راوی کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ یہ معتبر ہے تو آپ نے معتبر مانا اس کو، یا فلاں نے کہا اس کو ضعیف ہے تو ضعیف مانا، تو آپ نے بھی تو ان کی تقلید کی. دیکھیے کسی راوی کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ معتبر ہے نہیں ہے، یہ گواہی کی طرح ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرے نزدیک معتبر نہیں ہے. اور کسی حدیث کے سلسلے میں یہ حکم لگانا کہ معتبر ہے یا نہیں ہے، یہ اجتہادی معاملہ ہوتا ہے. بعض روایت متواتر ہوتی ہیں، لیکن بعض روایت وہ ہوتی ہیں جو متواتر نہیں ہوتی ہیں. سند چیک کرنی پڑتی ہے متصل ہے یا نہیں، اور راوی کو ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ عدل و ضبط سے متصف ہے یا نہیں. پھر 2 چیزیں بچ جاتی ہیں، وہ یہ کہ شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو. تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کسی حدیث سے ٹکراتی ہے یا نہیں، اور اس میں کوئی ایسا مخفی عیب ہے یا نہیں. تو عام طور سے شاذ کے سلسلے میں ایک عالم کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ٹکراتی تو نہیں ہے. تو کوئی عالم اگر کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کی بات مان لینا تقلید نہیں ہے. کیوں؟ ورنہ ایسا اگر اس کو مان لیا جائے تو جج صاحب کے سامنے، قاضی کے سامنے اگر کوئی آدمی ایک دم جاہل قسم کا آدمی آ جاتا ہے اور بس وہ بول دے کہ ہاں ان صاحب کو میں نے فلاں دکان کے باہر کھڑا دیکھا تھا 1 تاریخ کو، اگر قاضی نے اس کی بات وہ مان لیا تو اتنا بڑا علامہ قاضی کس کا مقلد ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گواہی کا سلسلہ تھا کہ نہیں؟ تو آپ ان کی گواہی، تو اس کا مطلب کیا نکلے گا پھر؟ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقلد ہیں جو آدمی گواہی دے رہا ہے. تو گواہی کو ماننا تقلید نہیں ہے، گواہی کو ماننا تقلید نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کی خبر کو تسلیم کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ چاند
چاچا نے، نانا نے، دادا نے چاند دیکھے اور قاضی صاحب کو جا کے بولے ہم نے چاند دیکھے، تو بولے 1 سال تک کے لیے اب آپ میرے کیا ہو گئے؟ مقلد۔ کیا صحیح ہے؟ نہیں۔ تو اس کو تقلید نہیں کہتے ہیں۔ گواہی قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔ ہاں کسی کا فتویٰ قبول کرنا کیا ہے؟ وہ تقلید کہلاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ بھی تقلید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قاعدہ کیا ہے کہ کسی ایک کی بات بلا دلیل مانی جائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو ان سے پوچھنا جاننے والوں سے تقلید نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس یقین کے ساتھ ایک آدمی کسی سے پوچھے کہ اگر اس کی بات بلا دلیل ثابت ہو جائے یا اس کی بات ایسی ثابت ہو کہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم فوراً چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے گلے میں ان کی رسی ہے تو ہم کیسا چھوڑیں ان کو، تو اس کو تقلید نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، اس کو عالم سے مدد لینی پڑتی ہے۔ کیا ضعیف احادیث کو فضائل میں لے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ضعیف حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے ثبوت کے لیے اس کے راویوں کا معتبر ہونا، سند کا جڑا ہوا ہونا وغیرہ جو شروط ہیں وہ ضروری ہیں۔ اب اگر وہ شروط پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ معتبر نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، تو جب یہ نبی کی بات ثابت نہیں ہوئی تو اس میں جو بات آ رہی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوئی، تو اس کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ سوال ہے کہ علم لینے کے لیے شروع میں کون کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، علم لینے کے لیے جو طالب علم دین سیکھنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ وہ اہل حق، اہل علم کی رہبری میں آئے۔ بغیر علماء کی رہبری کے اگر ایک آدمی کتابیں بھی پڑھے تو اس کی گمراہی کا امکان باقی رہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کتاب کی باتیں وہ غلط طور پر سمجھ لیتا ہے، اور کبھی غلط اور غیر معتبر کتابیں بھی وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ طلب علم کے ہر مرحلے میں وہ علماء سے، اہل علم سے، اہل حق سے مربوط رہیں۔ اس کے لیے کتابیں پڑھنے کے لیے عقیدہ، تفسیر، حدیث، اصول اور اخلاق، تہذیب النفس، سیرت اور لغت، اس طرح سے بنیادی ایک سمجھ لیجئے یعنی کتابوں کے لیے ایک آپ سیکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر میں احسن البیان ہے، تیسیر الرحمن ہے اردو والوں کے لیے، اور تفسیر ابن کثیر ہے آگے کے مرحلے کے لیے، اور اس کے آگے آپ جائیں اور بھی کتابیں، تفسیر بغوی ہے یا اور دوسری تفاسیر ہے اہل علم کی، ابن جریر الطبری کی ہے اور بھی دوسری تفاسیر ہیں۔ اور اس میں حدیث کے مجموعوں میں ابتدائی مرحلے کے لیے مختصر آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، مسائل کے لیے بلوغ المرام، یا اسی طرح سے عمدۃ الاحکام، یا اسی طرح سے اگر تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے نیل الاوطار، یا اسی طرح سے امام مسلم کی اور امام بخاری کی مختصرات ہیں، مندری کی ہے، یا اسی طرح سے دوسرے علماء نے کی ہیں، تو اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ شیخ الالبانی کی مختصر بخاری آئی ہے، وہ بھی کافی اچھی یعنی تحقیق کے ساتھ مختلف متون کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر اصول میں دیکھیں، حدیث کے اصول میں آپ تیسیر مصطلح الحدیث پڑھ سکتے ہیں، طحان کی، محمود طحان کی، یا نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر، تدریب الراوی، سیوطی وغیرہ کی، یا ابن حجر کی، یا اسی طرح سے آپ اصول الفقہ میں شیخ عثیمین کی کتاب ہے مثال کے طور پر الاصول من علم الاصول، یا اس کے آگے اور بھی کتابیں علماء نے لکھی ہیں اصول الفقہ میں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ تہذیب النفس میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ریاض الصالحین ہے، اسی طرح سے مندری کی الترغیب و ترہیب ہے، صحیح آئی ہے شیخ الالبانی کی تحقیق کے ساتھ میں۔ یا اسی طرح سے اگر آپ سیرت میں الرحیق المختوم ہے، یا اسی طرح سے رحمۃ للعالمین ہے، اور بھی کتابیں ہیں اس میں جو پڑھی جا سکتی ہیں۔ لغت میں آپ اللغة العربیہ لغیر ناطقین بہا ہے، یا عربی کا معلم وغیرہ کتابیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کتابیں ہیں اس میں۔ تو
اسی طرح سے تردید وغیرہ میں کتابیں ہیں، اقبال کیلانی صاحب کی کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز وغیرہ کے تعلق سے کتابیں ہیں، نماز نبوی ہے بہت اچھی کتاب ہے، یا اور بھی کتابیں، یعنی کتاب بہت زیادہ کتابیں ہیں، کس کس کا نام لیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی ایک مطلب آدمی ذہن میں رکھے، اس لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، کوئی اچھا عالم دیکھے، اس کو بولے کون سی کتاب پڑھو، وہ بتائے، وہ پڑھے، اس کے بعد آپ کون سی پڑھو، ایسا شروع کرے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس سے بھی اچھا یہ ہے پڑھاؤ، آپ پڑھاؤ، ہم سنتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن ذاتی مطالعہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے، اور علماء کی رہبری لے کر آدمی معتبر کتابیں پڑھے۔ بہرحال کیا ضعیف حدیث فضائل میں نہیں لے سکتے ہیں؟ وہی سوال تھا، لے سکتے ہیں، یہ ہے نہیں لے سکتے ہیں، تو جواب یہ کہ نہیں لے سکتے ہیں۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی ضعیف راوی تھا یا نہیں؟ ایگزامپلز دیجیے۔ بہت سارے راوی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی ضعیف تھے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش خود جو ہے 82 ہجری کی ہے، اور وفات ان کی 150 ہے، تو کافی ضعیف راوی اس زمانے میں تھے۔ کچھ راوی جھوٹے تھے، کچھ راوی یادداشت کے اعتبار سے خراب تھے، کچھ راوی اور بھی تھے جو کسی نہ کسی اعتبار سے غلطیاں کرنے کی وجہ سے ضعیف تھے، جس میں خود میں نے مثال دی تھی جابر جعفی وغیرہ کے بارے میں، خود امام ابو حنیفہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور یعنی کئی راوی ایسے ہیں جو اس زمانے میں ضعیف تھے۔ اگر آپ طبقات دیکھیں ابن حجر کی تقریب التہذیب، اس میں ابتدا میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے راوی ہیں اور کس دور کے ہیں، ان پر کیا جرحیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی راوی تھے، ان کے زمانے میں راوی تھے جو ضعیف تھے۔ جیسے یزید ابن ابی زیاد ہے، ضعیف ہے، یا اسی طرح سے دوسرے اور کئی راوی ہیں۔ مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں، اور کیا حنفی کے نزدیک مرسل حدیث دلیل ہے؟ مرسل حدیث آپ جانتے ہیں، میں ہی پوچھا آپ کو۔ مرسل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند تابعی کے بعد غائب ہو، اس میں راوی غائب ہو، اور براہ راست تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا قول یا عمل نقل کرے، اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہ معتبر ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ عینی وغیرہ نے عمدۃ القاری میں کہا کہ ہمارے نزدیک مرسل حدیث دلیل ہوتی ہے، حجہ ہوتی ہے۔ کیا امام بخاری نے امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لی ہے؟ امام البخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نہیں لی ہے، لیکن اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ کہنا کہ دیکھو انہوں نے نہیں لی تو ضعیف، یا کچھ اور بات کہنا غلط ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی بجائے امام شافعی سے بھی انہوں نے نہیں لی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا۔ اور بھی لوگوں سے امام ابو حنیفہ نے حدیث نہیں لی، بلکہ بعض وہ راوی جن سے امام مسلم نے حدیث لی، امام بخاری نے لی، اور کبھی ایسا ہوا کہ کچھ راوی امام مسلم نے ان سے روایت نہیں لی لیکن امام بخاری نے لے لی، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی راوی سے اگر امام بخاری نے روایت نہ لی ہو تو لازمی طور پر ان کے نزدیک وہ ضعیف ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث کی پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ عام طور سے تبویب کے اعتبار سے جو کتابیں لکھی گئیں، علماء نے کہا ہے کہ موطا امام مالک کی وہ کتاب ہے، امام مالک کی موطا وہ کتاب ہے جو باب کے ساتھ میں کتاب الصلاۃ باب اس طرح سے لکھی گئی۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ ہی کے زمانے سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کسی درس میں دیکھیں گے وہ کون کون سے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا تھا۔ سوال ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا کیا انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث کی کتاب لکھنے کا حکم دیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، لکھی نہیں لکھی ہم کو نہیں معلوم،
اور یعنی کوئی ایسی کتاب جو ان سے نقل ہوتی ہوئی، جیسے امام شافعی کی کتاب ہے، امام مالک کی کتاب ہے، امام احمد کی کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے اور ان کے نام سے ان کی سند کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کوئی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے اور عام طور سے کوئی بتاتا بھی نہیں اس طرح سے کہ ہے۔ ان کے شاگردوں کو انہوں نے حکم دیا، اس کا بھی میرے علم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ ان کے شاگردوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے شاگرد امام محمد ہیں، ان کی کتاب ہے جو موطا محمد مشہور کتاب ہے، انہوں نے لکھی، یا ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور محمد، ان کی کتاب کتاب الآثار یا کتاب الخراج وغیرہ آج بھی موجود ہیں، پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ کی سند سے بھی وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہ حدیث میں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے جو کسی نے سوال کی شکل میں دیا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن نے جب کہا ہے کہ حدیث کی ضرورت ہے تو ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور پھر اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں، پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کی بات نہ ماننے سے جیسے آدمی کافر ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات انکار اس کا کر دیتا ہے، جب ثابت ہو جائے کہ رسول کی بات ہے، وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو جب رسول کی بات کا اتنا اسلام میں مرتبہ ہے تو لازمی چیز ہے کہ دین کے سلسلے میں اس کو لیا جائے دین سمجھنے کے لیے۔ کیا راوی ضعیف ہونے سے حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے؟ راوی ضعیف ہونے سے حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے، ہاں اگر اس کے سپورٹ میں کوئی اور حدیث ایسی ہو جس سے اس کی تائید ہوتی ہے اور وہ حدیث خود سخت ضعیف نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ حسن لغیرہ یعنی دوسری حدیث سے مل کر یہ کیا ہو گئی؟ حسن ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے صحیح لذاتہ، دوسری ہوتی ہے صحیح لغیرہ، تیسری ہوتی ہے حسن لذاتہ، چوتھی ہوتی ہے حسن لغیرہ، پھر اس کے بعد ضعیف وغیرہ آتی ہیں۔ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، میں ان میں سے کسی بھی ایک کا راستہ اختیار کرو گے تو ہدایت پاؤ گے یا منزل پاؤ گے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تقلید کے درس میں میں تفصیل سے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ ایسا کرتے نہیں۔ تو سوال یہ کہ جب ستاروں کے مانند صحابہ کسی ایک کی تقلید کر لو، کسی ایک کی اقتداء کرو، تمہارے لیے جنت مل جائے گی، تو کئی صحابہ کے فتوے جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں امام کی وجہ سے، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور جب صحابہ ستاروں کی مانند اگر مان لیا جائے اس کو یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی بڑی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کوئی آدمی اگر مانتا ہے تو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں کہ حدیث پہ نہیں چلا جائے گا، امام کی بات مانی جائے گی؟ کیا امام بخاری نے مؤمل ابن اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے؟ امام البخاری کی کتاب آج بھی چھپی ہوئی ہے۔ امام البخاری نے اپنی کتاب میں مؤمل ابن اسماعیل کو منکر الحدیث نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے مؤمل ابن سعید کو منکر الحدیث کہا ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام البخاری کی صحیح میں ایک حدیث ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور پھر لڑتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح میں ذکر کیا ہے، صحیح بخاری میں، اور اس کے بعد میں کہا ہے کہ یہ روایت مؤمل سے بھی آئی ہے۔ تو امام البخاری نے اپنی صحیح میں مؤمل کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان کے نزدیک منکر الحدیث ہے جو کہ سخت ضعیف ہونے کی علامت ہے تو وہ اس کو اپنی صحیح میں ذکر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے غلطی سے شرح میں لکھ دیا ہے کہ
اس روایت میں جو مؤمل نام آیا ہے وہ مؤمل ابن ہشام ہے، لیکن یہ غلطی ہے، اس لیے کہ مشکل الآثار میں طحاوی نے اور مسند احمد میں امام احمد نے اسی سند میں ذکر کیا ہے، اسی حدیث کے سلسلے میں، کہ مؤمل ابن اسماعیل نے روایت نقل کی ہے، تو وہاں پورا نام آ رہا ہے، تو یہ مؤمل ابن ہشام نہیں ہے، یہ مؤمل ابن اسماعیل ہی ہے۔ کیا عمل پر کھڑا کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے سہارا لے سکتے ہیں؟ جس لاٹھی کے ٹوٹنے کا قوی خطرہ ہو، اس لاٹھی سے فریکچرڈ آدمی کو ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کے لیے آمادہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس صحیح روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کی طرف کیوں جائے؟ آپ کے پاس اچھی موٹی تازی کرسیاں ہیں، آپ ایسی کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہے اور چپ جوڑ کے اس کو کسی نے رکھا ہے، آپ اس پہ بیٹھیں گے کیا ہوگا؟ کرسی تو ٹوٹی، اس کی ٹانگ، آپ کی بھی ٹانگ ٹوٹے گی۔ تو ضعیف حدیث پر دین کی بنیاد نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم امام بخاری کی بات مانیں یا امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، تو صحابہ کا تو اور بھی قریب ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، تو نبی کی بات کتنی اچھی۔ آپ بتائیے، امام بخاری سے بھی قریب کون؟ امام ابو حنیفہ، بالکل صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ سے قریب کون؟ صحابہ، اور صحابہ کس سے قریب؟ تو قریب ہونے کی وجہ سے جن کی بات کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو جس کی بات ہم پیش کر رہے ہیں اس کی بات کتنی بڑی ہے؟ تو نبی سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی بات بہت پاورفل ہو گئی، تو نبی کی بات کتنی پاورفل ہے؟ تو ڈائریکٹ نبی کی مانو نا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ قریب 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 کی بات کیا ہے؟ جس کی بات واقعی اہمیت کی حامل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی بات کی وجہ سے بعد والوں کی بات کی اہمیت بڑھتی ہے، تو خود آپ ہی کی بات لے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا مؤمل ابن اسماعیل اور امام بخاری کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں؟ میرے علم میں ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہیں کہا ہو کہ میری ملاقات ثابت ہے، میرے علم میں ایسا نہیں ہے، لیکن ضرور میں جیسے بتایا تھا کہ کسی راوی کے بارے میں جرح کرنے کے لیے، خصوصاً یادداشت کے سلسلے میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جرح کرنے والے کی ملاقات بھی اس سے ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے، اس کی روایت دیکھ کر بھی اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ صرف بخاری شریف ہی کو کیوں صحیح مانا جاتا ہے؟ سب سے اہم کتاب مانا جاتا ہے قرآن کے بعد، اس لیے کہ بخاری میں امام البخاری نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس میں صرف صحیح حدیثیں بیان کروں گا، اور بہت ہی سخت شرط کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو اس میں جمع کیا، اس لیے بخاری سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور بہت سارے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر صحیح کتاب بخاری ہے۔ ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ اگر کوفہ میں تو کوفہ میں 92 ہجری میں، جبکہ ابو حنیفہ کی عمر 10-12 سال تھی۔ کوئی صحابی تھے یا نہیں جنہیں انہوں نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے، امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوفہ میں پیدا ہوئے یا مدینہ میں یا مکہ میں یا کہیں اور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی کے پیدا ہونے سے اس کے معتبر یا غیر معتبر ہونے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں صحابہ تھے، کوفہ میں صحابہ تھے، تو ابن حجر نے اور اسی طرح سے خطیب البغدادی نے اور بعض علماء نے، سیوطی وغیرہ نے بھی اقوال نقل کیے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ابو حنیفہ نے دیکھا، لیکن ان سے روایت نہیں لی، اور کسی اور صحابی سے روایت لینا ثابت نہیں ہے، مذکور ہے، لوگوں نے دعوے کیے ہیں، لیکن ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ جن روایت سے وہ ثابت کیا جاتا ہے وہ روایت اس میں ضعیف راوی ہیں، تو کیسے ثابت ہوگا کہ سنا؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے سیوطی نے بھی اس کو ذکر کیا، بعض لوگوں نے سیوطی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایسا کیسا حضرت انس کو دیکھے اور روایت نہیں لیے؟ کیا ہم میں سے کوئی ہوتا اگر اس کو تو روایت نہیں کرتا؟ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یعنی یہ بات ابراہیم النخعی کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی دیکھا صحابی کو، لیکن انہوں نے بھی روایت نہیں لی ہے۔
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے کسی مجلس میں یا کہیں اور سفر میں، لیکن روایت سننے کا موقع نہیں آئے۔ کیا آپ نے ہر عالم جس کو دیکھا اس سے بات سنی ہے؟ سوچئے، کوئی عالم آیا اور چلا گیا، تو آپ نے اس کو دیکھا لیکن اس کی بات سنی نہیں، اس سے روایت لی نہیں لی۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہر عالم جس سے ہم ملتے کیا اس سے سوال پوچھتے ہیں ہم لوگ، یا اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت اس کی سنتے ہیں، اس کا فتویٰ سنتے ہیں؟ نہیں۔ تو بہت سارے لوگ آدمی دیکھتا ہے لیکن ان سے سننے کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے۔ کیا محدثین مقلد تھے؟ جیسا کہ مقلد حضرات سارے محدثین کے بارے میں کہتے ہیں، نہیں، سارے محدثین مقلد نہیں تھے، بلکہ محدثین اپنی تحقیق سے عمل کرتے تھے۔ عام طور سے محدثین کسی کے مذہب کے پابند نہیں تھے۔ بعد میں لوگوں نے جب 4 مذاہب تقسیم کر لیے تو زبردستی کسی کو اپنے گروپ میں لیا، کسی کو دوسری طرف ڈال دیا، جس کے مسائل جس کے موافق ہو گئے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اس کی بہت اچھی مثال آپ کے نزدیک امام الطحاوی کی ہے۔ امام الطحاوی کو حنفی مانا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے حنفیوں کا بیرسٹر ان کو کہا ہے، لیکن امام الطحاوی خود کہتے ہیں کہ تقلید صرف وہی کرتا ہے جو کہ نکما جاہل ہو، غبی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے اس کے لیے، یا بہت متعصب ہو، ضدی ہو کہ فلاں کی بات ضد میں مانتا ہو، تو تقلید وہی کرتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ امام الطحاوی۔ تو آپ بتائیے، جن کو حنفی کہا جا رہا ہے، مقلد بنایا جا رہا ہے، ان کا خود کا قول یہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو ایسا کہا گیا یہ فلاں حنفی فلاں شافعی ہے؟ بعض علماء نے اپنی نسبت کی ہے مذہب، جیسے امام النووی ہے مثال کے طور پر، تو ایسے کچھ علماء، بہقی ہیں جیسے، بہقی شافعی مانے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے امام النووی شافعی مانے جاتے ہیں۔ تو بعض علماء نے ایسا کیا ہے، اپنا انتساب علماء کے، اور وہ ان کے اقوال ملیں گے آپ کو کہ مذہب میں ایسا ہے، کہ مذہب میں فلاں کا قول یہ ہے، تو ایسا ملتا ہے، لیکن سب کے بارے میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ خصوصاً آپ دیکھیں محدثین میں امام البخاری ہیں، وہ کسی کی مقلد نہیں ہے، بلکہ خود مقلدین کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ امام البخاری کیا ہیں، خود ایک مجتہد تھے، وہ کسی کے مقلد نہیں تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری اہل حدیث تھے، اہل حدیث یعنی حنفی شافعی کے پس منظر میں اہل حدیث ان کو کہا ہے، محدث ہونے کے طور پر نہیں۔ یا اسی طرح سے اور بہت سے امام ابو داؤد ہیں، آپ دیکھیے ابن تیمیہ نے کہا خود مستقل مجتہد تھے وہ۔ تو ایسے کئی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو زبردستی ایک مقلد کسی کے بارے میں فیصلہ کریں جس کے پاس تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مجتہد تھے، یہ مقلد تھے، آپ سوچئے اس کو خود اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں، علماء پہ فتوے لگانے لگے، کتنا بڑا عالم ہے یہ، یعنی علماء کے بارے میں فیصلے کر رہا ہے، خود اس کو پیشاب پاخانے کے مسائل معلوم نہیں ہے، تو کتنی بڑی عجیب بات ہے، سوچنے کی چیز ہے یہ۔ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے یا اتباع؟ اس پہ کافی نزاع ہے کہ کیا اتباع کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں، کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے مقلد ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، تقلید کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس لیے ہم کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فاتبعونی کا لفظ ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً جگہوں پر آپ کو اتباع یا اقتداء کا لفظ آئے گا، یہ 2 لفظ ملیں گے آپ کو عام طور سے، تقلید کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے تقلید کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اتباع کی دلیل ہوتی ہے، تقلید کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی تقلید کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ صرف امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں، یا اجماع میں دلیل ہے، یا قیاس میں دلیل ہے؟ تو جب آپ 4 چیزیں کہتے ہیں کہ اہل حدیث 4 نہیں مانتے ہیں، 2 ہی مانتے ہیں، قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں، قیاس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اجماع جو ثابت ہو، قیاس جو صحیح ہو۔ تو قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس ہم بھی مانتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، جو بھی مقلدین حضرات ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کرنا قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، یا قیاس سے ثابت ہے؟ کس سے ثابت ہے؟ تو جب چاروں چیزیں دلیل ہیں اور کسی سے بھی ثابت نہیں تو ثابت کیسا ہوا یہ؟ تو یہ مسئلہ ہی ثابت نہیں ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن علماء سے پوچھنا ثابت ہے؟
اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ کتنے جاننے والوں سے پوچھو؟ ایک سے یا کئی سے؟ تو جاننے والے سے کہا یا جاننے والوں سے کہا؟ جاننے والوں سے۔ پھر کیا جاننے والوں سے؟ علم کون سا ہے؟ کس نے چھوڑا علم؟ نبیوں نے۔ تو جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو علم کہا جاتا ہے، واقعی علم وہ ہے۔ تو نبی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ قرآن و سنت۔ میں اپنی بات کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ایسا آتا ہے، ایسا جانا چاہیے۔ تو وہ علم ہے، تو اس علم کے حامل جو علماء ہیں ان سے پوچھے، تو ایسے عالم سے ہی پوچھے جو قرآن و سنت سے بتاتا ہے، نہ یہ کہ فلاں عالم نے یوں کہا ہے، فلاں عالم نے یوں کہا ہے اور کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارا نہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں، بلکہ اندھی تقلید ہے یہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تقلید اس صورت میں جائز ہے جب کہ کوئی اور راستہ نہ ہو، تحقیق کا بھی آدمی کے اندر کوئی اس کے پاس راستہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک آدمی کے لیے تقلید ویسے ہی جائز ہے جیسے حلال کھانا جب نہ ملے تو مردار جائز ہو جاتا ہے۔ مردار کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کب؟ جب آدمی کو اس کو جان بچانے کے لیے مجبور ہو جائے، ابھی وہ تحقیق نہیں کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے؟ مردار بھی وہ کھا سکتا ہے۔ تو تقلید ایسی صورت میں اس کے لیے صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس علم کی اتباع کے لیے کہا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے اس کی اتباع کے لیے کہا ہے۔ کسی فلاں ابن فلاں کی طرف ہم کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ اور علماء کا بھی مقصد اس علم کو پھیلانا ہے، نہ کہ اپنی بات دینا۔ کیا کسی غیر مسلم کو عربی متن والا قرآن دینا جائز ہے؟ غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ غیر مسلم کو عربی متن والا قرآن دینے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو صرف طاہر چھوئے۔ تو چاہے آپ اس سے جنابت سے پاک آدمی لیں یا باوضو آدمی لیں یا مسلمان لیں، ہر حال میں غیر مسلم کو عربی والا قرآن دینے کی ممانعت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا قرآن دیں جس میں صرف انگلش، ہندی، مراٹھی، اردو، کنڑ، تمل، ملیالم جو بھی ہو، فرینچ یا جو بھی ہو، تو جس میں صرف ترجمہ ہو آپ وہ دیں۔ عربی والا دینے سے بچیں، الا کہ مجبور ہو جائیں کہ اس کی ہدایت اس پر موقوف ہے اور اب دوسرا کچھ نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ اس سے بھی پہلے آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس اس کو دینا چاہیے، ورنہ وہ شروع کرے گا ترجمہ پڑھنا قرآن کا، اور ہو سکتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی سمجھ میں بات نہ آئے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن شروع میں جتنی صورتیں ہیں اس میں کیا ہیں؟ سب احکام ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک نماز کے احکام، حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، طلاق، نکاح، یہ وہ، تو اس کے کام کا وہ نہیں ہے، ابتدائی مرحلے میں اس کو کام نہیں آئے گا، یہ مسلمانوں کے لیے۔ تو اب ایک آدمی تھک جائے گا وہ پڑھ کے، بعض اوقات آدمی تھک جاتا ہے، تو اس کو آپ سلیکشنز دیں قرآن کے مختلف حصوں کو، جو اس کو اپیل کرنے والے حصے ہیں، جو مکی دور کی صورتیں ہیں، اس طرح کی صورتیں یا اس طرح کی آیات اس کو دیں، ترتیب وار سلیکٹ کر کے اس کو دیں تاکہ وہ پڑھے، چھوٹا چھوٹا پڑھے۔ اتنا بڑا قرآن کتنے مسلمانوں نے پڑھا جو وہ پڑھے گا؟ دینے والا بھی بعض اوقات پڑھا ہوا نہیں رہتا، تو اس کو چھوٹی چھوٹی کتابیں دیں تاکہ جلدی ختم ہو، ورنہ آپ کب تک پوچھیں گے؟ بار ہوا کب تک پوچھیں گے آپ اس کو؟ پڑھنے دو، ہوگا ایک سال کے بعد ملو، بتاتا ہوں پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو چھوٹی کتاب دی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پڑھی کتاب کیسی لگی، اگلی دیں گے اس کو۔ کیا امام ابو حنیفہ کے سمجھتا وقت ہو گیا بہت کی ملاقات انس ابن مالک سے ہوئی؟ انس ابن مالک نے کیا امام ابو حنیفہ کے ٹیچر تھے؟ امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک کو دیکھا، اس طرح سے بعض علماء نے کہا، اور ان سے ملنے یا ان سے حدیث لینے کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے۔ امام بخاری کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ امام بخاری تقریباً 174 کے آس پاس ان کی پیدائش ہے، 260-56 تک ان کی وفات ہے، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے۔ تو یہ امام شافعی کے بعد کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا کافی سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا درس
میں سمجھتا ہوں اس سلسلے کا آخری درس تھا. رمضان بعد انشاءاللہ رمضان ہی میں اس کا اعلان کر دیں گے کہ اگلے دروس کب شروع ہونے والے ہیں. آپ پڑھیے اچھے سے اور آگے بڑھیے, اور آپ کا امتحان ہوگا تو تیاری کیجیے اس کو اچھی طرح سے. اور اس کی سی ڈی بھی انشاءاللہ جو دروس ہوئے ہیں رمضان ہی میں آپ کو دی جائے گی تاکہ آپ اس کی پڑھائی کریں.